لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلی علی رسول الکریم اما بعد صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 40 حدیث نمبر 115 باب العلم والعظت باللیل باب ہے رات کے وقت علم حاصل کرنا اور پند و نصیحت کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایک وہم کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے رات کے متعلق یہ بیان کیا ہے کہ رات کو آرام کے لیے بنایا گیا ہے۔ دن کا تھکا ماندہ انسان رات کو آرام سکون کرنا چاہتا ہے تو کیا رات کے وقت کوئی علمی مجلس منعقد کی جا سکتی ہے؟ پڑھنے پڑھانے کا کوئی سلسلہ رات کے وقت کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ رات کو آرام کرنا چاہیے، انسان کی نیند کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس وہم کا جواب دینا چاہتے ہیں کہ مناسب مقدار کے اندر بوقت ضرورت رات کو علمی مجلس پند و نصیحت کی جا سکتی ہیں۔ افراط و تفریط نہ ہو کہ جس طرح کہ ہمارے ہر معاملے کے اندر افراط اور تفریط پیدا کر کے ہم نے اس کو اصلیت سے تبدیل کر دیا ہے۔ مناسب مقدار کے اندر پند و نصیحت گاہے بگاہے ہو سکتی ہے۔ روزانہ کا پروگرام نہ ہو یا رات گئے تک رات کے 12 1 بجے 2 بجے تک کوئی مجلس اور محفل جمائے رکھیں تو صبح کی نیند سے تمام سوئے ہوں تو فائدہ اس کا کیا ہوا؟ رات کو جلسہ ہے، کانفرنس ہے، کوئی اور پروگرام ہے، لوگوں کو صوم و صلات اور دیگر اعمال کی تلقین کرنا اور نتیجہ یہ کرنا کہ لوگ 2 بجے مجلس سے اٹھیں تو جا کر سو جائیں تو صبح 9 بجے اٹھیں تو فائدہ کیا ہوا اس کا؟ تو اس لیے اتنی لمبی لمبی مجالس جو ہمارے ہاں یہ عام رواج بن چکا ہے، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مناسب مقدار کے اندر یہ بات کی جا سکتی ہے۔ قال حدثنا صادقۃ قال اخبرنا ابن عیینہ۔ صادقہ سے مراد صادقہ بن فضل المروزی ہیں جو امام بخاری کے شیخ ہیں، جن کی وفات 223 یا 226 ہجری کے اندر ہے۔ قال اخبرنا ابن عیینہ، ابن عیینہ سے مراد سفیان بن عیینہ ہے۔ عن معمر عن زہری عن ہند عن ام سلمۃ و عمر و یحیی بن سعید عن زہری۔ یہ عمر کا عطف یہ معمر پر ہوگا، جس طرح سفیان بن عیینہ معمر سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح سفیان بن عیینہ عمر اور یحییٰ بن سعید سے بھی یہ روایت بیان کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح معمر حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے تو یہ عمر اور یحییٰ بن سعید آنا چاہیے تھا جری حالت میں، عمرن و یحییٰ بن سعید جری حالت میں۔ البتہ دونوں طرح یہ اعراب رفع حالت میں بھی اور جری حالت میں بھی دونوں طرح ہی آیا ہے۔ اگر رفع ہو جس طرح کے عام نسخوں کے اندر ہے تو یہ استئناف کی بنا پر ہوگا، اگر مجرور ہے تو اس کا معمر پر عطف ہونے کی وجہ سے ہے۔ ان ہندن ان ام سلمۃ قال استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے، فقال سبحان اللہ، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کوئی تعجب والی کوئی حیرت انگیز چیز دے کر، خرق عادت کوئی بات سن کر یا دے کر عربوں کے ہاں یہ سبحان اللہ کا لفظ بولا جاتا، گویا کہ آگے جو آنے والی بات تھی وہ بڑی اہم تھی، تنبیہ کرنے والی تھی
اس لیے سبحان اللہ آپ نے کہا تاکہ سامعین متوجہ ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب سے پاک، جبکہ ہم انسان اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک اور مبرہ قرار نہیں دے سکتے۔ ہمارے اندر کئی سستیاں، کئی غفلتیں، کئی اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں اور کئی اللہ تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی کے اندر کمیاں کوتاہیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک، اور ہم اپنے آپ کو ہر عیب سے مبرہ قرار نہیں دیتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، کتنے ہی فتنے آج کی رات نازل کیے گئے ہیں۔ ماذا انزل، یہ تعجب کے لیے فرمایا گیا، یا کس قدر آج کی رات فتنے نازل کیے گئے، بہت زیادہ فتنے۔ وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر خزانے کھولے گئے ہیں، خزانوں کے دروازے بھی، خزانوں کے منہ بھی کس قدر زیادہ کھولے گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ دو چیزیں بیان کی ہیں، دونوں میں جو آپس کے اندر ایک دوسرے کی نقیض ہیں۔ قرآن کا اسلوب بھی ہے کہ اگر خیر کا ذکر ہے تو ساتھ شر کا، یا شر کا ذکر ہے تو آگے خیر کا، جنت کا ذکر اس کے بعد جہنم کا، یا پہلے جہنم کا بعد میں جنت کا، دنیا کا ساتھ آخرت کا، یعنی تصویر کے دونوں رخ ہی دکھلائے جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کا مقابلہ کر کے، اس کا موازنہ کر کے انسان حقیقت سے واضح ہو جائے۔ ماذا انزل لیلۃ من الفتن، آج کی رات کس قدر فتنے نازل کیے گئے ہیں، پہلے بھی تھے لیکن آج کی رات کے بعد بہت زیادہ فتنے۔ وماذا فتح من الخزائن، اور کس قدر خزانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اگر فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، جس انسان نے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا، اگر کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو بھی گیا تو اس کے اندر اپنے آپ کو حق پر ثابت قدم رکھ لیا، یا تو ویسے ہی اپنے آپ کو فتنوں سے بچائے رکھا، اگر کوئی اتفاقات ایسے ہو ہی گئے ہیں، کسی ازمائش میں مبتلا ہو ہی گیا ہے، تو اس کے اندر حق بات پر، سچ بات پر اپنے آپ کو اس نے ثابت قدم رکھا، تو اس کے لیے کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ خزانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ خزانے دنیا کے بھی ہو سکتے ہیں، خزانے آخرت کے بھی۔ مطلب یہ ہوا کہ دنیا ایک فتنہ گاہ ہے، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، انسان ابتدا سے لے کر انتہا تک، زندگی کے آخری سانس تک آزمائش اور فتنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک پریشانی ٹلتی ہے، معمولی سا سکون کا سانس آتا ہے تو دو اور آ گرتی ہیں، ان سے جان چھڑاتا ہے تو دو اور آ جاتی ہیں۔ تو یہ انسان، دنیا ہے ہی ایسا معاملہ، کبھی بیوی کے ساتھ ہے، کبھی اولاد کے ساتھ ہے، کبھی بہن بھائی رشتہ داروں کے ساتھ ہے، کبھی ہمسایوں کے ساتھ، کبھی کاروباری سلسلے کی، کبھی صحت کا مسئلہ، کبھی دیگر معاملات۔ تو یہ انسان کے اندر پریشانیاں اور آزمائشیں انسان کے ساتھ چمٹی رہتی ہیں، لیکن جو ان سے بچنے کی کوشش کرے، بچنے کا معنی کہ ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر حق کو نہ چھوڑ دے، جیسے ویسے بھی اس کی زندگی گزرتی ہے، اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق قائم اور دائم رکھے، اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ اس کے لیے کتنے ہی دروازے کھل گئے ہیں، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایقظوا صواحب الحجر، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیدار کرو حجرے والیوں کو۔ حجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے الگ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، حجرہ نما، تو 9 آپ کی بیویاں تھیں، 9 ہی حجرے تھے ان کے الگ الگ، تو اشارہ تھا ان کا ان حجرے والیوں کو بیدار کرو۔ فرب قاسیۃ فی الدنیا، کتنی ہی جو لباس پہننے والی دنیا کے اندر، عاریۃ فی الآخرہ، ننگی ہوں گی آخرت میں۔ ایک تو آپ نے یہ بات کہا کہ یہ حجرے میں جو میری ازواج مطہرہ سوئی ہے ان کو بیدار کرو،
کہ پوری رات سو کر گزارنے والی نہ بنے، بلکہ رات کا کچھ حصہ بندگی کے لیے، تہجد کے لیے وہ مختص کریں، مقرر کریں۔ تو یہ گویا کہ تعلیم تھی، تربیت تھی، تنبیہ کی آپ نے کہ دنیا کے اندر سونے میں، کھانے پینے میں اور ان رنگ رنگینیوں کے اندر انسان مشغول نہ رہے، بلکہ اصل مطلوب اور مقصود اپنے خالق اور مالک کی معرفت اور پہچان اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں پوری کی پوری انسان کوشش کرے۔ کون ہے جو بیدار کرو حجرے والیوں کو؟ آگے پھر ایک اور بات بتلائی، فرب قاسیۃ فی الدنیا، چونکہ یہ عورتوں کے اندر یہ عادت عام پائی جاتی پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی، کہ لباس پہننے کے باوجود وہ ایسی ہے کہ جیسے بغیر لباس کے ہوتی ہیں۔ قرآن نے لباس پہننے کے دو فائدے بیان کیے ہیں، ایک ستر پوشی اور دوسرا زینت، اور اہم اس کے اندر پہلے نمبر پر ستر پوشی ہے، انسان کے جسم کو ستر کو ڈھانپنا، یہ پہلا بنیادی مقصد ہوتا ہے لباس کا۔ دوسرا لباس کے ساتھ زینت بھی ہے۔ تو اگر لباس پہننے کے باوجود اس کا مقصود اور مطلوب حاصل نہ ہو، ستر اس کا ڈھانپا نہ جائے، تو لباس کا پہننا عبث اور بیکار ہو جاتا ہے۔ مثلا اتنا باریک لباس جس میں سے انسان کا جسم نظر آئے یا اعضاء نظر آئے، یا اتنا تنگ اور چست قسم کا کہ جس میں سے تمام کے تمام اعضاء حتیٰ کہ جسم کی سلوٹیں تک بھی نظر آئیں، اور خصوصاً پھر عورتوں کا ایسا لباس جس کے اندر اس کے پورے جسم کی حیت اور کیفیت بھی محسوس ہو، تو یہ ایسے کہ جیسے اس نے لباس پہننے کا کوئی مقصد پورا نہیں کیا۔ تو بنیادی اور اہم مقصد تو لباس پہننے کا اپنے ستر کو ڈھانپنا ہوتا ہے۔ پھر دوسری زینت بھی ہے، لباس کے ساتھ زینت بھی ہے، اور انسان کے باطن کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ لباس دیکھتے ہی پہلی مرتبہ آپ کسی آدمی کو دیکھیں، اس کے ساتھ پہلے آپ کا کوئی تعارف نہیں ہے، لباس دیکھ کر ہی آپ اندازہ لگا لیں گے ایک معزز اور شریف آدمی ہے یا ایک بازاری قسم کا یہ آدمی ہے۔ تو لباس جو ہے یہ انسان کی سوچ، فکر اور نظریات کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا ایسے یہ ہے کہ آپ رات کو بیدار ہوئے ہیں، بیدار ہو کر آپ نے یہ پند و نصائح کی ہیں، تو ثابت ہوا کہ رات کے وقت گاہے بگاہے اس طرح کی علمی مجلس اور نصیحت کی باتیں یہ کی جا سکتی ہیں، اور یہ ان روایات کے منافی نہیں ہیں جن کے اندر یہ فرمایا کہ عشاء کے بعد باتیں کرنے کی ممانت ہے۔ یہ ممانت اس میں نہیں آتی، وہ دنیاوی باتیں یا بیکار اور بے فائدہ قسم کی مجالس ہیں، نہ کہ دینی مجالس اور دینی اور علمی باتیں۔ باب نمبر 41، باب الثمر فی العلم، باب ہے رات کو علمی گفتگو کرنا، قصہ گوئی کرنا۔ ثمر چاند کی روشنی کو کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں عام رواج تھا کہ چاندنی، رات کی چاندنی کی جو راتیں ہوتی، اس وقت رات کو بیٹھے مجلسیں جمائے رکھتے، شعر و شاعری، طرح طرح کے لطیفے بازی اور اپنے بڑوں کے کارنامے اور بڑے فخر سے اور بڑے طریقے سے وہ بیان کرتے۔ تو وہ رات گئے تک ان کی یہ مجلسیں رہتی، جب چاند کی روشنی ختم ہوتی اس وقت اٹھ کر جاتے۔ تو اب ثمر کا لفظی معنی تو چاند کی روشنی ہے، کیونکہ چاند کی روشنی کے اندر وہ اپنی ایسی مجالس عام طور پر قائم کرتے۔ لیکن اب قصہ گوئی، رات کی جو قصہ گوئی ہوتی اس پر بھی لفظ بول دیا جاتا ہے، چونکہ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بےہودہ قسم کی مجالس، بیکار قسم کی مجالس، لا یعنی قسم کی گفتگو کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا رد کیا کہ بےہودہ قسم کی، بیکار قسم کی باتیں جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، وہ تو ان کی تو ممانت ہے، رات کو کیا وہ تو دن کو بھی ممانت ہے۔
تو خصوصاً رات جو آرام کے لیے ہے اس کے اندر اس طرح کی قصہ گوئی درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ دینی گفتگو مناسب مقدار کے اندر مناسب وقت کے اندر وہ کی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی رات کو مجلس قائم کرنی ہے، کوئی قصہ گوئی کرنی ہے تو دینی کرے، نہ کہ ادھر ادھر کی بیکار قسم کی باتیں۔ حدیث نمبر 116 قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث حدثه عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ان عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں، اپنی زندگی کے آخری ایام کی یہ بات ہے، یعنی 10 ہجری کے آخر کی یہ بات ہے۔ فلما سلم قام، جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کھڑے ہوئے، سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو کر آپ نے یہ بیان کیا۔ فقال، آپ نے فرمایا، ارأیتکم لیلتکم ھذہ، کیا تم نے دیکھا اپنی اس رات کو؟ مطلب اس رات کی اہمیت کو تم جانتے ہو، اس رات کی اہمیت کو تم جانتے ہو، حالانکہ بیان آپ نے خود کرنا تھا، تو یہ اپنے حاضرین اور مخاطبین کو متوجہ کرنے کا ایک انداز ہے۔ کیا تم جانتے ہو؟ کیا جب تمام متوجہ ہوئے کہ کیا بات، پھر آپ نے بتلائی، ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے جانا، لیلتکم ھذہ، اپنی اس رات کو، اس رات کی کس قدر ہے، اہمیت ہے۔ فإن رأس مئة سنة منها، بے شک اس صدی کے اس صدی کے آخر پر، 100 سال کے آخر پر، لا یبقى ممن ہوا علی ظہر الارض احد، نہیں باقی رہے گا کوئی ایک جو زمین کے اوپر موجود ہے، کوئی ایک بھی جو اب زمین پر کے اوپر کوئی موجود ہے، آج سے 100 سال کے بعد، ایک صدی کے بعد وہ باقی نہ رہے گا۔ اس میں یہ بات آپ نے 10 ہجری میں جیسے پہلے بات بتلائی کہ فرمائی ہے، تو سب سے آخر میں وفات پانے والے جو صحابی ہیں وہ حضرت عامر بن واصلہ ہیں، جس طرح کہ امام ذہبی نے اپنی عظیم کتاب الکاشف جلد 1 صفحہ 527 پر اس کی وضاحت کی ہے۔ تو عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، 110 ہجری کے اندر کی وفات ہے۔ تو آپ نے یہ ہجرت کے 10ویں سال، یعنی مدینہ آنے کے بعد 10ویں سال میں یہ آپ نے بات فرمائی ہے۔ تو گویا کہ اس 100 سال کے بعد جو آخری صحابی تھے وہ بھی دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو جو آپ نے بات فرمائی تھی کہ آج جو زمین پر موجود ہیں وہ 100 سال کے بعد زندہ نہ رہیں گے، مطلب یہ تھا کہ اس وقت جب آپ نے بات بیان کیا، اس وقت جو بھی موجود تھا، ان کے بعد پیدا ہونے والی کی بات نہیں ہے، اس وقت جو موجود تھے وہ 100 سال کے، ایک صدی کے آنے تک پہلے ختم ہو چکا ہوگا۔ اشارہ تھا آپ کا کہ اس امت کی عمریں جب وہ کم ہوگی، اس لیے کم عمر کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت اور کوشش کر لیں، جیسے کہ جامع ترمذی کے حدیث نمبر 2331 کے اندر یہ وضاحت بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، 60 سے 70 کے درمیان۔ اکثر عام ایسے ہوگا، بہت ہی کم افراد ہوں گے جو 70 سے اوپر تجاوز کریں گے۔ تو یہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں، آج تو 60 کو بھی ہاتھ کوئی لگاتا ہے، 60 سے ہی پہلے ہی تیاریاں ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، 100 سال، 150 سال، 200 سال، لیکن اس امت کی عمریں تھوڑی ہیں۔ تو ترغیب یہ دلائی کہ تھوڑی مدت کے اندر محنت اور کوشش کرو، جتنا وقت تنگ ہوتا ہے اتنی پھر انسان کو کوشش بھی زیادہ کرنی چاہیے، اور تھوڑے وقت کے اندر کوشش کرے تو کام بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔
جیسے امتحانی کمرے کے اندر 3 گھنٹے کے اندر انسان اتنا لکھ لیتا ہے کہ آگے پیچھے 3 دن کے اندر بھی اتنا نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ وقت متعین ہوتا ہے، پتہ ہے کہ صرف 3 ہی گھنٹے ہیں، اس سے اوپر 1 منٹ بھی نہیں ملے گا۔ تو تمام کے تمام انسان باقی سوچیں فکریں اپنی ضروریات چھوڑ کر ہم تن گوش ہو کر صرف اپنے لکھنے کی طرف ہوتا ہے، اور لمبی لمبی عبارتیں، لمبے لمبے سوال وہ لائن باندھے ترتیب سے آ رہے ہوتے ہیں، اسی کہ اس نے دیگر تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنی تمام توجہ کے ایک طرف مکمل طور پر جوڑ دیا ہے۔ تو جیسے ان 3 گھنٹوں کے اندر امتحان کے دوران والا جو ٹائم ہوتا ہے، جیسے اس کی طرح انسان ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، پانی پینے کی بھی نہیں سوچتا، کوئی اور دائیں بائیں دیکھ کے بھی نہیں سوچتا کہ ایک لمحہ بھی ضائع ہو۔ اسی طرح پوری زندگی کہ ہر وقت، ہر صبح اور ہر شام آخری سمجھے، کوئی اعتبار نہیں کہ جو سانس اندر گیا ہے یہ باہر نکلے گا، یہ اندر کا اندر ہی رہے گا۔ تو جب اتنا بھی اعتماد نہیں ہمیں، تو ہم 20 سال کے 40 سال کے منصوبے بنائے بیٹھے ہیں، یہ پلاٹ لیا ہے، آگے اور پلاٹ لیا ہے، اس کے اندر ایسا مکان بنائیں گے، ایسی کوٹھی بنائیں گے، اس کے بعد فلاں کریں گے، آگے یہ کاروبار کریں گے۔ تو آخرت جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کی کوئی سوچ فکر اور اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو مقصد آپ کا یہ تھا کہ میری امت کی عمریں انتہائی کم ہیں، 1 صدی تک کوئی انسان بھی زندہ نہیں رہے گا، اس لیے جو ہمیشہ رہنے والی جو زندگی ہے، ہمیشہ رہنے والا جو ٹھکانہ ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی، بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام وہ ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، پانیوں میں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، بھٹکے ہوئے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے پھر عجیب عقیدے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے دریا کے اوپر سے گزرے، نہر کے اوپر سے گزرے، تو اس کے اندر کوئی 50 روپے کا نوٹ پھینک رہا ہے کہ 100 روپے کا کہ 500 روپے کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام کی نیاز ہے۔ تو کتنے غلط عقیدے ہیں کہ پانی کے اندر پیسے کو ضائع کیے جا رہا، کسی غریب کو دو۔ تو نظریہ یہ کہ پانیوں کے اندر وہ رہتے ہیں تو یہ ان کے نام کی نیاز ہے۔ تو دنیا کے ہر پول کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسا عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو پھینک کر دیے جا رہے ہیں۔ بالفرض اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی کی زندگی میں، نبی کے دور تک زندہ بھی ہوتے بالفرض، تو آپ نے فرمایا کہ 100 سال کے بعد جو زمین پر زندہ ہے، آسمانوں کی بات نہ، جو زمین پر زندہ وہ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر وہ نبی کے فرمان کے وقت بھی وہ زندہ تھے تو 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے۔ اور یہ بھی بطور ایک فرض کے کہا ہے، ورنہ وہ اپنی ایک مقرر متعین زندگی کے بعد دنیا سے چلے گئے ہیں، جیسے پہلے انبیاء چلے گئے ہیں، صلحاء چلے گئے ہیں، شہداء چلے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 117، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا الحاکم قال سمعت سعید بن جبیر عن ابن عباس قال بت فی بیت خالتی میمونۃ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بت فی بیت خالتی میمونۃ، میں نے رات گزاری اپنی خالہ میمونہ کے گھر۔ میمونہ بنت حارث جو میری خالہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے ہاں میں نے رات گزاری۔ خالہ کے گھر جو بھانجا وہ رات گزار سکتا ہے۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ تھے بھی چھوٹی عمر کے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا فی لیلتہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے اس رات۔ وہ رات آپ کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ ثم جاء الی منزلہ، پھر آپ اپنے گھر میں تشریف لائے۔ فصلی 4 رکعات، اور 4 رکعتیں ادا کی۔ ثم نام، پھر آپ سو گئے۔ یہ 4 رکعتیں
فرضوں کے علاوہ فرضوں کے بعد آ کر آپ نے 4 رکعتیں ادا کی ہیں۔ تہجد کا ٹائم یہ عشاء سے لے کر یہ صبح صادق تک ہے، تو آپ نے کبھی رات کے ابتدا میں، کبھی متوسط میں، کبھی آخر میں، تمام اوقات کے اندر نماز پڑھی ہے، تو سب سے زیادہ بہتر تو آخری رات کا آخری حصہ ہے، لیکن متوسط یا شروع کے اندر بھی یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عشاء کے فرضوں کے بعد 4 رکعتیں تو آپ نے اس وقت ادا کی۔ ثم ناما، پھر آپ سو گئے، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، کچھ نیند کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے، ثم قام، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا نام الغلیم، چھوٹا بچہ سو گیا ہے۔ غلیم پیار کی وجہ سے یہ تصغیر آپ نے استعمال کی، وہ چھوٹا بچہ سو گیا ہے۔ اور کلمۃ تشبہ ہوا، یا کوئی کلمہ جو اس کے مشابہ تھا آپ نے بولا، الغلیم کا لفظ یا اس کے قریب قریب کا لفظ بولا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فقمت عن یساری، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی جا کر کھڑا ہو گیا آپ کی بائیں طرف۔ اس کے اندر اختصار ہے، تو یہ روایت آگے کئی مرتبہ آئے گی۔ امام بخاری اس کو 19 مرتبہ لائے ہیں، 19 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ امام بخاری اس روایت کو لائے ہیں، اور اس روایت سے 19 سے زیادہ قسم کے احکام اور مسائل کا استدلال کیا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت کہ ایک ہی حدیث سے اس سے کتنے مسائل استنباط کیے ہیں۔ تو کسی جگہ یہ روایت اختصار کے ساتھ اور کسی جگہ تفصیل سے بیان کی ہے، اس جگہ کچھ اختصار ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بیدار تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ اصل کے اندر ان کا اپنی خالہ کے ہاں رات گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نبی کے رات کے معمولات دیکھوں۔ دن کے وقت تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے نماز، روزہ، نماز پڑھنا، دیگر ذکر اذکار، گفتگو، معاملات، رات کے وقت آپ کیا کرتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کب ہیں، عبادت کے کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کیا طریقہ ہے۔ تو رات کی آ کے آپ کے معمولات دیکھنے کا یہ ان کا پروگرام تھا۔ اس بہانے اپنے خالہ کے گھر رات گزاری۔ اندازہ کیجئے کہ علم کا شوق، چھوٹے بچے ہیں، بالکل چھوٹی عمر ہے، تو علم کا ذوق اور شوق کتنا ہے۔ مفسر قرآن کا لقب ایسے تو نہیں مل گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن کا لقب ہے، بڑی شان والے ہیں، بڑے کثیر مقدار میں روایات بیان کرنے والے ہیں، تو یہ علم کا ذوق اور شوق تھا۔ ورنہ ہمارے بچے تو وہ سوتے ہیں تو دھکے سے اٹھا کر اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے، ایسی ان کی نیند ہوتی ہے، لیکن وہ بغیر کسی کے کہنے کے، بغیر کسی کے ترغیب دلانے کے خود ہی یہ تمام پروگرام طے کیا کہ اپنی خالہ کے ہاں رات گزاریں گے۔ تو میں نے پوری رات بیدار رہ کر دیکھنا ہے کہ آپ کیسے کیسے عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھا کہ سو گئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بچہ سو گیا ہے، تاکہ اٹھنے میں اس کے نیند میں خلل وغیرہ نہ آئے۔ جب پتہ چلا کہ وہ سویا ہوا ہے تو آپ آہستہ سے اٹھے، اٹھ کر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز شروع کر دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں بیدار تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں نے بھی ایسے انگڑائی لی، کی، تاکہ یہ تاثر ہو کہ میں ابھی اٹھا ہوں، اور میں نے بھی جلدی سے جس طرح آپ نے مشکیزے سے وضو کیا تھا میں نے بھی وضو کیا، وضو کر کے میں آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ ذہن میں یہی تھا نا کہ امام کی شان مقام زیادہ ہے، تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے، مقتدی بائیں طرف کھڑا ہو۔ تو میں یہ قیاس کر کے میں آپ کے الٹے ہاتھ کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ 2 آدمی ہیں، ایک امام ایک مقتدی ہے، تو امام جب وہ بائیں طرف کھڑا ہوگا الٹے ہاتھ، اور مقتدی جو دائیں ہاتھ کھڑا ہوگا، اصول یہ تھا۔ تو چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا قیاس تو ان کا کیسا بہترین تھا کہ نبی کی شان اور مقام آپ کو دائیں طرف ہونا چاہیے، پھر آپ امام ہیں۔ لیکن دین عقل اور قیاس کا نام نہیں ہے،
دین نام ہے اللہ اس کے رسول کے فرامین کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو فرمایا نا کہ اگر دین عقل اور قیاس کا ہی نام ہوتا تو موضع کا نیچے والا حصہ زیادہ حقدار کو اس پر مسح کیا جائے، کیونکہ موضع کے نیچے والے حصے پر گرد و غبار نیچے لگتی ہے، جوتے میں پہنا ہو تو پسینہ وغیرہ آنے سے بو وغیرہ نیچے والے حصے پر ہوتی ہے، نہ کہ اوپر والے، تو مسح اوپر کیا جاتا ہے۔ عقل اور قیاس کا تو تقاضا یہ کہ نیچے مسح کر کے گیلا ہاتھا پھیرا جائے تاکہ بدبو تعفن گرد و غبار اترے، لیکن نیچے کے بجائے اوپر پھیرا جاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ دین رائے اور عقل اور قیاس کا نام نہیں ہے، دین نام ہے قال اللہ و قال رسول کا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ فقمت عن یسارہ، میں بھی کھڑا ہوا آپ کے بائیں طرف الٹے ہاتھ آ کر، فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھ کو دائیں طرف کر لیا۔ ثابت ہوا کہ ایک مقتدی ہے تو وہ امام کی دائیں طرف کھڑا ہوگا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے دوران نماز کی اصلاح کے لیے کوئی حرکت کی جا سکتی ہے۔ ایک تو آپ نے ان کو سر سے پکڑا ہے، پھر گھما کر پیچھے سے دائیں طرف کھڑا کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز کے دوران حرکت کی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بائیں طرف سے گھما کر دائیں طرف کیا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ نماز کی اصلاح کے لیے اگر کوئی حرکت کرنی پڑے تو اس کا وہ جواز ہے۔ جیسے صف بندی ہے، کوئی آدمی درمیان سے نکل گیا ہے یا ویسے درمیان کے اندر تھوڑا فاصلہ آ گیا تو اس کو ملانے سے کہ تھوڑی بہت حرکت ہوگی تو یہ حرکت کو منافی نہیں ہے۔ صف بندی کے لیے جو حرکت کی جائے کہ یہ حرکت ایک خوبی بنے گی۔ تو بہرحال یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز کے اندر جس طرح کوئی ایسی کمی کوتاہی ہے جو نماز کے منافی ہے تو دوسرا آدمی دیکھ کر اس کی نماز کے اندر اصلاح کر سکتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو قبلے کی سمت کی یہ صحیح تعین نہ تھی تو کسی اور طرف یا ٹیڑھا ہو کر کھڑا ہوا ہے، تو دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر نماز کے اندر ہی اس کو سیدھا ہاتھ سے کر دے یا اسے زبان سے بتلائے کہ بھائی تھوڑا سا دائیں طرف ہو جائیں، تو یہ نہ کہے کہ وہ نماز کے بعد اس کی اصلاح کی جائے، کہ نماز کے دوران اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ تو نماز کے اندر کس طرح کی بات سن لے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، وہ اپنی نماز میں مشغول ہے، کہہ دے کہ آپ تھوڑا سا دائیں ہوں بائیں ہوں تو اس کی نماز باطل نہیں ہو جائے گی۔ فجعلنی عن یمینہ، تو آپ نے مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ فصلی 5 رکعات، پھر آپ نے 5 رکعتیں ادا کی۔ 5 رکعتیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 کر کے 2 پھر 1 وتر، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھی اور 3 وتر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5 کی 5 ایک ہی سلام کے ساتھ، کیونکہ 5 رکعتیں وتر ادا کرنا جس طرح 3 رکعتیں وتر ثابت ہیں، اس طرح 5 بھی 7 بھی ثابت ہے۔ تو اگر 3 یا 5 یا 7 وتر پڑھنے ہیں تو اس کے اندر تشہد آخر میں یہ درمیان کے اندر تشہد نہ ہوگا، یہ حدیث میں بالکل وضاحت ہے، آگے باب الوتر کے اندر اس کی وضاحت آ جائے گی۔ ثم صلی رکعتین، پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، یہ 2 رکعتیں صبح کی سنتیں تھیں۔ ثم نام حتی سمعت غطیتہ او خطیتہ، پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے غطیت یا خطیت سنی۔ غطیت یا خطیت کا معنی خرانٹے، سونے کی وجہ سے جو سانس کھینچ کر لینے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے۔ ثم خرج الی الصلاۃ، پھر آپ نماز کے لیے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ آپ نیند کے باوجود آپ کا وضو باقی رہتا تھا۔ اصل کے اندر نیند جو ہے نا یہ بذات خود ناقض وضو نہیں ہے، ہاں یہ ناقض وضو کا مظنہ ہے۔ نیند کی وجہ سے یہ گمان ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہوگا۔ نواقض وضو سبیل اینڈ سے خروج ہی ہے، سبیل اینڈ سے کوئی چیز بول و براز نکلے، ہوا نکلے، کوئی چیز نکلے، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تو نیند کی وجہ سے انسان کو خدشہ ہوتا ہے
کیونکہ نیند کی وجہ سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہونے کی وجہ سے کوئی ہوا وغیرہ خارج ہو سکتی ہے، انسان کو شعور نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا گیا کہ آپ وہ وضو کرے جو گہری نیند۔ یہ وجہ کہ بیٹھا بیٹھا کسی کو جھٹکا آ جائے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں گہری نیند ہو جس نیند سے انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وضو کیا جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوتا تھا کہ اگر آپ سوئے بھی ہیں تو آپ کی چونکہ آنکھیں سوتی تھی، دل بیدار ہوتا تھا، تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ آپ کا وضو باقی ہے یا نہیں، تو اس لیے آپ نے نیند کرنے کے باوجود آپ کو پتہ تھا کہ میرا وضو برقرار ہے، اسی طرح آپ نے نماز ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو صحیح طرح سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔